شکریہ محترم ایمبیسڈر سہیل محمود صاحب۔ اب میں آج کے جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں جن کے پاس وسیع تجربہ سفارتکاری کا اور بحیثیت صدر آزاد کشمیر کا دنیا بھر میں جانے کا، دنیا سے ملنے کا، ایز اے پریزیڈنٹ آف آزاد کشمیر اینڈ آلسو این ایمبیسڈر آف پاکستان، ہی ہیز بین ٹو ڈفرنٹ پلیسز جہاں انہوں نے اپنی سفارتکاری کی، اور حال ہی میں یہ دنیا کے سب سے بڑے پاور سینٹر سے واپس آئے ہیں۔ تو اوور ٹو ایمبیسڈر مسعود خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم الطاف وانی صاحب، فاروق رحمانی صاحب اور محترم سہیل محمود صاحب، فیض اللہ فراق اور دوسرے جو حریت کے یہاں رہنما موجود ہیں، نوجوان طلبہ اور طالبات بھی ہیں، تو السلام علیکم۔ بہت اچھے لوگوں کو آپ نے بلایا، بالخصوص میں خاص طور سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سہیل محمود صاحب کا۔ انہوں نے بہت ہی جامع تجزیہ کیا ہے اور تمام جو قانونی اور سیاسی پہلو تھے ان کے اوپر روشنی ڈالی ہے۔ میں چونکہ آج آپ کا موضوع حق خود ارادیت ہے، اس حوالے سے بولنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حق خود ارادیت جو ہے اس نے 20ویں صدی میں جنم نہیں لیا، یہ 18ویں اور 19ویں صدی میں جنم لے رہا تھا اور ارتقاء پذیر تھا۔ اس وقت جو ہے اس کی حیثیت یہ تھی کہ اسے رنگ اور نسل اور مذہب کی بنیاد کے اوپر اطلاق پذیر کیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر جو یورپ میں جو ریاستیں بنتی تھی یا ٹوٹ جاتی تھیں تو وہ حق خود ارادیت کی بنیاد پہ ٹوٹتی تھی، لیکن 20ویں صدی میں بالخصوص پہلی جنگ عظیم کے دوران صدر ووڈرو ولسن نے حق خود ارادیت کے بارے میں ایک اعلان کیا اور انہوں نے کہا کہ جو بھی محکوم قومیں ہیں وہ آزادی حاصل کر سکتی ہیں، اور آزادی کے ساتھ ساتھ یہ صرف جو ہے ان کو کوئی یہ ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہے، کوئی تحفہ نہیں ہے ان کے لیے، بلکہ یہ ان کا حق ہے۔ اور اس اعتبار سے جو انہوں نے اصول واضح کیے ان کی بنیاد پر لیگ آف نیشنز بنی۔ لیگ آف نیشنز ٹوٹ گئی اور پھر اقوام متحدہ وجود میں آئی۔ تو اقوام متحدہ نے جس بنیادی اصول، ابھی میں حق کی بات نہیں کر رہا، اصول کو تسلیم کیا، وہ اصول تھا حق خود ارادیت، اور اس کی وجہ سے بہت سے جو نوآبادیاتی علاقے تھے وہ آزاد ہوئے، ایک ایک کر کے آزاد ہوئے، اور اس کا نقطہ عروج جو ہے وہ 1960 کی دہائی میں ہوا، اور اس وقت جو بیشتر ریاستیں جو ہے وہ آزاد ہو چکی تھیں۔ میں آتا ہوں کشمیر کی طرف۔ جموں و کشمیر جو ہے اس میں ایک اصول طے پایا کہ کس طریقے سے جو ہندوستان میں ریاستیں ہیں، یعنی ایک جو اس کا بٹوارا ہوگا پورے ہندوستان کا، اس کا ہندوستان اور پاکستان میں ہوگا، لیکن جو ریاستیں تھیں وہ کس طریقے سے پاکستان کا یا ہندوستان کا حصہ بنی تھی، اور اس میں ایک مخفی حق خود ارادیت ان کو دیا گیا۔ یعنی میں جو نقطہ آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں نہ بھی ہوتی تو جو اہل جموں و کشمیر کا حق خود ارادیت بین الاقوامی قوانین کے مطابق اس وقت تک جتنا ارتقاء ہو چکا تھا یہ مسلمہ تھا۔ لہٰذا یہ بات ضرور یاد رکھنے کی ہے کہ ہم اقوام متحدہ کے مرہون منت ہیں کہ انہوں نے ایک قرارداد پاس کی، درجن بھر قراردادیں پاس کی، لیکن اگر وہ قراردادیں نہ بھی ہوتی تو اس کے باوجود اہل جموں کشمیر کا یہ حق بنتا تھا کہ وہ مجموعی طور پر اپنے رائے کا اظہار کریں اور اپنے مستقبل کو تشکیل دیں۔ یہ کوئی حق جو ہے ان کا بنیادی پیدائشی حق ہے، دنیا کی کوئی قوم ان سے چھین نہیں سکتی۔ پاکستان، ریاست پاکستان نے شروع سے لے کر اب تک اس حق کو تسلیم کیا ہے۔ ہندوستان نے شروع سے 1947 سے لے کر اب تک اس حق کی نفی کی ہے۔
یہ واضح فرق جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اقوام متحدہ کا چارٹر تھا اس میں یہ اصول کی حد تک خود ارادیت کو مانا گیا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے 60 کی دہائی میں دو کویننٹس آتے ہیں جن کو سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کا اور اکنامک سوشل کلچرل رائٹس کا تھا، اس میں باقاعدہ اسے رائٹ کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ تو اس کا مطلب جو مجموعی ڈھانچہ تھا اس میں حق خود ارادیت کی ایک مرکزی حیثیت تسلیم کی گئی۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پنڈت جواہر لال نہرو جو میرے جموں و کشمیر کے لوگ جو ہیں سارے کے سارے جانتے ہیں، پاکستان کے جو دانشور ہیں وہ جانتے ہیں کہ پنڈت جواہر لال نہرو جب اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں لے گئے تھے تو ان کا مقصد ایک منصفانہ حل نہیں تھا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ جو آزاد کشمیر میں جو لوگ تھے وہ باقاعدہ ہندوستان کے اور ڈوگرا فوجوں کے ساتھ جو نبرد آزما تھے ان کے ساتھ جہاد کر رہے تھے، اس کو ختم کیا جائے یا اس میں تاخیر کی جائے، کیونکہ وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں ہماری طرف کے مورخین کا بھی یہ قصور بنتا ہے کہ جون 1947 سے لے کر اکتوبر 1947 تک ان مہینوں میں جو ہندوستان کی بہت سی ریاستوں کی جو فوجیں ہیں وہ سول کلوتھس میں جموں اور کشمیر میں منتقل کی جا چکی تھی۔ لہٰذا یہ جو پاکستان کے اوپر الزام لگایا جاتا تھا کہ جناب انہوں نے جو ہے ٹرائبلز بھیجے ہیں یا پاکستانی فوج گئی ہے وہاں مقامی لوگوں کو مدد کے لیے، یہ غلط ہے۔ اصل الزام یہ ہے کہ ہندوستان پہلے سے مداخلت کر چکا تھا۔ 27 اکتوبر کو جو مداخلت ہوئی وہ بہت ہی واضح تھی، یا جو ان کا ہوائی اڈے پہ اترنا ان سب افواج کا۔ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بہت سے نوجوانوں کو اس قسم ان واقعات کا علم نہیں ہے، اور جیسا کہ سہیل محمود صاحب نے فرمایا کہ جو اہل جموں و کشمیر کا حق خود ارادیت ہے، جسے مسلنے کی کوشش کرنی، جسے کچلنے کی کوشش کی ہے، اس کا نہ علیحدگی پسندگی سے کوئی تعلق ہے، جس کو سیسیشن کہتے ہیں قانون زبان میں، کیونکہ یہ ہندوستان کا کبھی قانونی طور پر حصہ بنا ہی نہیں، لہٰذا علیحدگی پسندی کو انووک نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسرا یہ اس کا دہشت گردی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ حق جو ہے اس زمانے میں آج بھی مسلمہ ہے، یہاں تک کہ وہ آج کل جو مغرب میں آپ دیکھ رہے ہیں جو ایک ہو رہا ہے، جو یہ سارے کے سارے جو قوانین بنائے تھے حقوق انسانی کے یا جنگی قوانین تھے، ہیومینیٹیرین لا جو تھا، ان سارے کے سارے، اس میں آج یہ صورتحال ہے کہ جو ظالم اپنے آپ کو مظلوم بن کے پیش کر رہا ہے کہ وہ ظلم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے حقوق پامال ہوئے ہیں۔ بالکل یہی رویہ جو ہے ہندوستان نے اختیار کیا ہے، ظلم کشمیریوں کے اوپر ہوا ہے اور وہ واقعہ کرتا ہے کہ اس کے اوپر ظلم ہوا ہے، اس لیے دہشت گردی کو بار بار پیش کیا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج تک سارے کا سارا جو ادغام یا انسلاک کی کوششیں کی گئی ہیں ہندوستان کے ساتھ جموں و کشمیر کی، یہ ساری کی ساری جو ہے یہ جارحانہ انداز میں کی گئی ہیں، لوگوں کی مرضی کے خلاف کی گئی ہیں، اور اس سلسلے میں کسی قسم کا ہمارے ذہن میں شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 15 اگست 2019 2019 کو ہندوستان نے جو غیر قانونی اقدامات کیے، اس کا مقصد یہ تھا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کو مٹا دیا جائے اور حق خود ارادیت کو دفن کر دیا جائے، کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو دفن کر دیا جائے۔ اب لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ کیا وہ اب جو ہے حق خود ارادیت معدوم ہے، مدفون ہے، اب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ
یہ یقین اپنا برقرار رکھیں کہ اہل جموں و کشمیر کا حق خود ارادیت مجموعی طور پر بحیثیت قوم کے محفوظ و مامون ہے، اور ہندوستان کے ان غیر قانونی اقدامات کی وجہ سے وہ ختم نہیں ہوا۔ یہ نوجوانوں کے ذہنوں میں بھی ڈالنے کی ضرورت ہے، اور جن لوگوں کے ذہنوں میں مورخین ہیں، مبصرین ہیں، جو بھی جن کے ذہن میں یہ شک و شبہ پیدا ہوا، اس کو رفع کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ویسے نہیں ہوگا اس میں جیسے آپ نے یہ مذاکرہ کیا۔ جی 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 بالکل۔ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ یورپین یونین جو ہے، بلکہ یورپین پارلیمنٹ جو ہے، اس کی نے 2 ایسی قراردادیں تیار کی تھیں جس میں باقاعدہ حقوق انسانی کی خلاف ورزی کے خلاف جو بھی اقدامات کرنے چاہیے اس کی سفارش کی تھی، اور اس مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی تجویز دی تھی۔ لیکن یہ ہے بات جنوری 2020 کی، لیکن کووڈ-19 کی وجہ سے ان کے اوپر عمل نہیں ہو سکا۔ اور دوسرے یہ ہے کہ میں یہاں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہماری طرف سے بھی غفلت کا مظاہرہ ہوا ہے۔ جب بھی ایسے مواقع پیدا ہوئے ہیں ان کا ہم نے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے ہندوستان میں مسلمان دشمنی پہ اور کشمیر کے موضوع کے اوپر انتخابات جیتے اور ہارے جاتے ہیں، لیکن یہاں اس قسم کی توجہ نہیں دی جاتی۔ میں جب صدر آزاد کشمیر تھا تو میں تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور ان کے مراکز میں حاضر ہوا تھا، اور میں نے توجہ یہ دلوائی تھی کہ جب تک یہ عوامی سطح پہ ایک تحریک نہیں بنے گی، آپ اہل کشمیر کو ان کے حقوق حاصل کرنے میں بھرپور معاونت نہیں کر سکتے۔ ہم ہمیشہ سے پاکستان کے شکر گزار رہے ہیں کہ 1947 سے لے کے 1947 سے پہلے سے اور اب تک جو ہے پاکستان بڑی استقامت کے ساتھ اہل جموں کشمیر کے حق خود ارادیت کی حمایت کرتا ہے، اور پاکستان اور کشمیر کے رشتے اٹوٹ نہ ٹوٹنے والے رشتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن زیادہ کوشش کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو ہے کہ جو ہم تقاریب کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اس طریقے سے اجتماعات کر لیتے ہیں، اس طریقے سے ہندوستان جیسے زیرک، مکار اور چال باز جو آپ کا حریف ہے اس سے آپ جیت نہیں سکتے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ اس کے قبضے میں ہے، اور ساری کی ساری رٹ ان کی ہے۔ ابھی جو انہوں نے انتخابات کروائے ہیں، اس انتخابات میں ان کی جو ہے جو ان کا چیف منسٹر ہے وہ یوں سمجھے ان کا زر خرید ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی جو کابینہ ہے اس 5 ارکان ہیں، جس میں سے 2 جو ہیں وہ غیر مسلم ہے، خیر کوئی بات نہیں، نمائندگی ہو سکتی ہے جموں سے، لیکن سارے اختیارات جو ہے لیفٹیننٹ گورنر کے پاس ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اور انہوں نے جو پچھلے کئی سالوں میں جس قسم کے اقدامات کیے، وہ نئی حلقہ بندی تھی، یا جن لوگوں کے پاس پہلے ووٹ نہیں تھے ان کو کس طریقے سے اسمبلی میں حقوق دیے گئے یا ان کے ووٹ بڑھائے گئے، کون سے ووٹ جو تھے، اسی طریقے سے جو وہ گروپس جو ان ریپرزینٹڈ تھے کسی نہ کسی وجہ سے ان کو ریپرزنٹیشن دے کے ویلی کی جو سیٹس تھی وہ برقرار رکھی ہیں، لیکن جو جموں کی اور دوسری سیٹیں جو نان مسلم سیٹیں تھیں ان کو بڑھا دیا ہے۔ اچھا، اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کی منصوبہ بندی وہ 2010 سے کر رہے تھے اور کھلے بندوق کر رہے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہماری بھی ایک حکمت عملی ہونی چاہیے جو دور رس ہو، جامع ہو۔ اس کے باوجود میں یہ کہوں گا، یہ جو میں نے کہا کہ آپ کے ذہن میں شکوک و شبہات نہیں ہونے چاہیے کہ
اہل جموں و کشمیر کا حق خود ارادیت قائم و دائم ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو اس وقت کشمیریوں کی آبادی ہے وہ کوئی 21 ملین کے قریب ہے۔ میں اس کا حساب کتاب اس طریقے سے کرتا ہوں کہ 15 ملین کے قریب جو ہے وہ جموں و کشمیر میں ہیں، مقبوضہ جموں و کشمیر میں ہیں، 4 ملین جو ہے وہ آزاد کشمیر میں، 2 ملین جو ہے بالکل پاکستان میں ہے۔ تو یہ آبادی جو ہے 21 ملین کے قریب بنتی ہے۔ رقبہ جو ہے 2,20,000 مربع کلومیٹر کے قریب ہے۔ نہ علاقہ چھوٹا ہے نہ آبادی چھوٹا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی ہندوستان اور پاکستان اتنے بڑے بڑے ممالک ہیں، تو اس چھوٹی سی آبادی کے لیے اور اس چھوٹے سے رقبے کے لیے کیوں یہ جنگ ہو رہی ہے، اسے ختم کریں اس سلسلے میں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اور دوسرے آخر میں جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 2-3 نکات ہیں جو میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میرا آزاد کشمیر میں ہم نے جو ہر جگہ پہ جیسے کہ فرما رہے تھے سہیل محمود صاحب، وہ اقوام متحدہ نیو یارک ہو، اقوام متحدہ جنیوا ہو، یا اس کے علاوہ جو بین الاقوامی کانفرنسز تھی یا آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن ہے، اس میں ہمیشہ اہل جموں و کشمیر کے حقوق کے لیے آواز بلند کی ہے، ان کے حق خود ارادیت کے لیے آواز بلند کی ہے۔ اگر دنیا میں آپ اقوام متحدہ میں جائیں تو وہ کہیں کہ پاکستان کی کیا پہچان ہے، تو وہ پاکستان کی ایک پہچان بین الاقوامی قانون کے حوالے سے حق خود ارادیت ہوگی۔ وہاں جو ہماری 3rd کمیٹی ہے اقوام متحدہ نیو یارک میں، ہر سال ہم اس حق خود ارادیت کے اوپر ایک ریزولوشن پاس کرواتے ہیں، متفقہ طور پر پاس کرواتے ہیں۔ یہ ہماری پہچان ہے، شناخت ہے کہ اہل پاکستان، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اہل پاکستان یہ اہل جموں و کشمیر کی بات کر رہے ہیں۔ اگر ہم وسیع تر قوانین کی بات کر رہے ہیں تو اس میں بھی جو اصل میں ہمارا ارادہ جموں و کشمیر کا ہے۔ تو لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ قانون کے دائرے سے باہر جا چکی ہے، اور جب تک اس کی ایک سول تحریک نہیں بنے گی، جیسے کہ یہ ساؤتھ افریقہ کی تحریک تھی، یا جیسے اور بہت سی تحریکیں دنیا میں ابھری ہیں، تب تک ہم اس مسئلے کا حل نہیں کروا سکیں گے۔ جب تک ہم دنیا میں یہ آگے ہی نہیں پیدا کر سکیں گے، ہمارے لیے جو ہے معاملات اور بھی مشکل ہو گئے ہیں، کیونکہ اب جو ہندوستان اور امریکہ کے تعلقات بہت گہرے ہیں، اور اس وجہ سے ہمارے لیے جو سلامتی کونسل میں بھی مشکلات زیادہ ہوں گی، اور ویسے بھی جو بین الاقوامی ایوان ہے اس میں یہ مسئلہ اٹھانے کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اگر آج کی اس تقریب کے بعد ہم اس اطمینان سے گھر لوٹ جائیں کہ اس بات چیت کے ذریعے ہم نے مسئلہ کشمیر کو آگے بڑھایا، تو یہ غلط فہمی ہوگی۔ اصل میں یہ ہے کہ ہمارے لیے مشکلات اتنی زیادہ ہیں کہ اس کے لیے نئے عزم کی ضرورت ہے، نئی حکمت عمل کی ضرورت ہے، نئے پیمانوں کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو ساری کی ساری، اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک اعتبار سے ہم اس بات پہ فخر کر سکتے ہیں کہ ہم نے 70 سال تک اس جدوجہد کو جاری رکھا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ناکامی کا اعتراف بھی ہے کہ 70 سال کے بعد ابھی تک ہم اہل جموں و کشمیر کو آزادی نہیں دلوا سکے۔ تو یہ وہ تلخ حقائق ہیں جن سے ہمیں صرف نظر نہیں کرنا چاہیے، اور اس پر میں بات اپنی ختم کرتا ہوں، اور آخر میں دعا کریں گے۔ میں نے بعض جو ہے اس زمانے میں اکابرین تھے جب میں آزاد کشمیر کا صدر تھا، تو میں انہیں کہتا تھا کہ آپ تحریک میں اپنا حصہ ڈالیں، تو جب وہ ان میں سے بعض جو تھے وہ اگر ان کی باڈی لینگویج ایسی تھی کہ مجھے اس میں تھوڑی سی معذوری نظر آتی تھی، تو میں کہتا تھا کہ اب دعا کے لیے تو ہاتھ اٹھائیں۔ شکریہ محترم منسٹر مسعود خان صاحب، آپ نے بالکل جانبدارانہ تبصرہ بھی کیا، تجاویز بھی دی اور پوری چیز کا احاطہ بھی کیا، لیکن
بات وہیں پر پہنچتی ہے کہ ہمارے لیے اگرچہ یہ ضرور چیز ہے کہ 70 سال کے بعد ہم کشمیریوں کو آزادی نہیں دلا سکے، لیکن ہمارے لیے جدوجہد جاری رکھنے کے سوائے کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ سو انشاءاللہ جو نئے ٹولز، نئی چیزیں، نیا سلسلہ ہے، اس عزم کے ساتھ ہم دیکھنا چاہیں گے پاکستان کو مضبوط سے مضبوط تر، تاکہ اس جدوجہد کو آگے بڑھایا جا سکے۔ میں اب پہلے میں 4 سوال لوں گا اور اس کے بعد رحمانی صاحب کنکلوڈ کریں گے 4 questions۔